السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ ہاں، جو میرا اصل سوال ہے، کدھر گئے پی ڈی ایم والے؟ بلاول کدھر گئے؟ کہیں ملے تو پوچھ لے اور ہمیں بھی اطلاع دے دے۔ فضل الرحمان کدھر گیا ہوا ہے؟ کہیں ملے تو ہمیں بھی بتا دے کہ وہ پاکستانی عوام آپ کو بلا رہے، کدھر ہے آپ؟ جس کو آپ باہر نکال رہے تھے کہ مہنگائی ہو رہی ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف۔ زرداری کدھر ہے؟ جو واقعی ایک بیماری ہے، اس قوم کی ایک بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ میرے خیال سے ہمارے نسلیں بھی اس بیماری میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور اس سے وہ وبال جان جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ہوگی ایک قسم کی۔ پھر اس کے بعد این پی کدھر ہے؟ عوامی جماعت ہے نا، کدھر ہے؟ الیکشن میں آئیں گے نا، کیمپین کریں گے نا، پھر کھڑے ہو جائیں گے مائک اٹھا کے کہ عوام ہمارا ساتھ دے گا، یہ تو بہت زبردست عوام ہے، ان سے ہم بہت پیار کرتے۔ پھر ایم کیو ایم کدھر گئے؟ کدھر گیا مقبول صدیقی صاحب؟ وہ تو عمران خان سے اسی وجہ سے کہ عوام بہت تنگ آ چکے، اور عوام ہم سے پوچھتے، ہم اپنے حلقوں میں جا نہیں سکتے، اور ہمارے حلقوں میں عوام ہم سے پوچھتے عوام۔ اچھا، اس کے بعد فضل الرحمان کو بلاؤ نا کہ کدھر ہے؟ چلو پی ایم ایل این والوں کو تو آپ نہیں بلا سکتے، ہم نہیں بلا سکتے، کیونکہ ان کی تو حکومت ہے، وہ ان کو تو فرنٹ پہ لایا گیا ہے، ان کو تو میرے خیال سے ان کی تو سیاسی قبر کھود دی گئی ان سب نے مل کے۔ تو اجتماعی زیادتی کا مطلب ہے کہ پی ڈی ایم کے جو 1 درجن جماعتی ایک سازشی ٹولہ ہے، ایک کرپٹ اور ڈاکو ٹولہ ہے، ان کو ابھی بلاؤ نا، کہاں ہے؟ ابھی اسکرین سے غائب ہے یہ۔ تو فضل الرحمان کو ابھی بتاؤ نا، آ جاؤ نا، عمران خان تو چلا گیا، ابھی آپ آ گئے، کدھر ہے؟ کیا کیا اکٹھا کر رہے ہیں ابھی؟ میرا مقصد ہے کوئی ڈالر ہے، کوئی پاؤنڈ ہے، کوئی یورو ہے، کس چیز کے اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے، یا کوئی حلوہ شلوہ، کوئی لسی وسی کے پیچھے چلے گئے کہیں باہر ممالک؟ کس جگہ پہ ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کدھر۔ اچھا، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ، کبھی حمزہ شہباز صاحب تو کبھی شہباز صاحب تو کبھی، میں کیا آپ کو گنتی کروں گا کہ کتنے کتنے کیا کچھ گلی محلوں سے لے کر بڑے بڑے شہروں تک، اسلام آباد تک جو ہے نا، وہ مارچ اور جلسے جلوس کرتے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب یہ مہنگائی اس کا کس سے پوچھے، کہاں پوچھے؟ عوام بیچارے پریشان ہے کہ ہم بولے تو کس کو بولے، ہم آواز اٹھائے تو کدھر اٹھائے؟ روڈوں پہ آتے ہیں تو گولیاں برساتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں تو پھر وہ چادر چار دیواری پامال ہو جاتی ہے، ہمارے عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے، پھر ہمارے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہو جاتا ہے، پھر ہماری دہشت گردی کے جو عدالت ہے ان میں ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ تو روڈوں پہ آنے سے بھی تو اس کا مطلب یرغمال ہو چکی کیا پاکستان بک گیا ہے اور بیچ دیا گیا؟ تو یہ تمام سوالات تو اٹھتے ہیں نا، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے کیا مسخرے، ان کے کیا مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ یار، غیرت بھی کوئی چیز ہے، شرم ہو رہا بھی کوئی چیز ہے، سمجھ سے باہر ہے ان لوگوں کو، نہ شرم ہے نہ حیا ہے۔ اچھا، عوام کے لیے کیا کیا ابھی تک بتاؤ نا، کوئی ایک ریلیف بتاؤ، 10 12 15 20 چھوڑ دے، ایک ریلیف بتاؤ کہ کیا بجٹ، کسی بھی بجٹ میں سوائے کے پی کے بجٹ کے، عوام کے لیے، یا عوامی بجٹ یا عوام دوست بجٹ مجھے بتاؤ کہ کون سے بجٹ میں کون سا نقطہ ہے جو 2000 روپے جو بیگ کی صورت میں ہم بیکاریوں کو روڈ پہ جب 10 15 15 روپے دیتے نا، قسم خدا کے وہ بھی 2000 سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ وہ 2000 روپے میں دیتے، ہم واشنگٹن میں جا کے، یا ہم جو ہے لنڈن میں جا کے، یا ہم جا کے پیرس میں جا کے، فرانس میں جا کے وہاں پہ فلیٹس لیں گے، وہاں پہ ان کے 2000 روپے، وہ 2000 روپے 12000 سے 2000 کر دیا، اور ہم عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے خیال سے میں نے ہر ویڈیو میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہمیں یہ کھیت میں بند گوبھی سمجھ رہے ہیں، یا کوئی ہمیں یہ پتہ نہیں کون سے جانوروں میں بھی وہ ایسے بے شعور قسم کے جانور سمجھتے ہیں، یعنی وہ تھرڈ کلاس جانور کہ جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے، اور یہ لوگ ہمارے اوپر کھیل رہے ہیں 72 75 73 سال سے۔ تو اس کے بعد میں آتا ہوں ڈی جی آئی ایس پیار صاحب کے نجی ٹی وی پر انٹرویو اپنے دفاع میں۔ وہ ادارہ حقیقت میں میں سچ بتا رہا ہوں، اس ادارے کے ملازم رہتے ہوئے میں نے اس ادارے میں کام کیا ہے ایز اے ٹیچر۔ اس ادارے کا ایک روب تھا، اس ادارے کا ایک واقعی ایک ڈسپلن تھا، اس ادارے کے واقعی ایک نیوٹرل قسم کے ایک پاور، ایک ایکسپوجر تھا، وہ سارا ختم، تباہ ہو گیا۔ پتہ نہیں ہوا کیا اس 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں ہوا کیا ہمارے ملک کو؟
ڈی جی آئی ایس پی آر بھائی ایک بات ختم ہو چکی ہے، ایک بات آلریڈی لوگ یوں سمجھے کہ اس نے مٹی پاؤ والے بات ہو چکی ہے، تو اب اس کے باوجود اب دوبارہ آ کے ایک جو ہے نا خواہ ایک پنڈورا باکس کھول رہے ہیں دوبارہ کہ لوگ جو ہے اسی پہ بیس شروع کرے، ٹیلی ویژن اسی پہ ٹیلی ویژن والے جو نا جو ٹاؤٹ میڈیا ہے وہ اسی میں لوگوں کو عوام کو اسی پہ پھر لگا لے، اور یہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ بھول جائے، اور آپ نے پھر وہ پنڈورا باکس کھولنا ہے کہ اس کی دفاع میں آ کے نجی ٹی وی پر، وہ ٹی وی جو عمران خان کے اور ہمارے عوام کے اور ہمارے پاکستان کے خلاف ساری بکواس کرتے، اسی پہ آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے سامنے آ کے آپ بیٹھ گئے اور آپ نے ایک نجی ٹی وی پہ انٹرویو دیے۔ آپ کیا سیاسی کوئی وزیر وغیرہ ہے؟ آپ کیا کسی سیاسی جماعت کے ایک ممبر ہے کہ آپ شیخ رشید کے کسی ایک بیان پہ اور اس کے دفاع میں آپ آ کے کھڑے ہوئے، بلکہ سوری اس کو جواب دینے میں، اور اپنے جو آپ کے اوپر الزامات جو لوگ لگا رہے، جو ماہرین یا جو عمران خان یا باقی جو جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیا وہ لگا رہے، تو اس کے دفاع میں آپ آ کے نجی ٹی وی پہ بیٹھ گئے، تو آپ نے تو یار یہ تو حقیقت میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب، یہ تو آپ نے اتنے بڑے ادارے کے میرے خیال سے ایک بڑے احترام کے ساتھ اس کی تو آپ یہ زیب نہیں دیتے اس ادارے کے ساتھ کہ اس طرح کے کوئی سیاسی انداز میں آ کے اور ایک دفاع کی صورت میں آ جائے۔ بھائی چھوڑ دے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کی تو دال میں کچھ کالا ہے کیا؟ سوالات تو پھر اٹھتے ہیں نا، پھر تو لوگوں کو شک پڑتا ہے نا۔ بس جو ہوا ہے وہ ہوا ہے، آپ اس میں نہیں ہے انوالو تو ٹھیک ہے، سازش نہیں ہوئی آپ کے مطابق، مداخلت ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، جو آپ لوگوں نے موقف پیش کیا وہ ختم کرو اس بات کو۔ بہرحال یہ بھی ایک سمجھ سے باہر ہے، ایک سیاسی ورکر، سیاسی کارکن کا تو سمجھ آ رہا ہے، سیاسی وزیر کا تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا ریلی سمجھ سے باہر ہے۔ اینی تو ابھی ایک طرف یہی ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہے، اور یہی پھر آتے ٹیلی ویژن پہ اور اپنے دفاع کرتے ہیں، اور دوسرے جو ریئلی جو عمران خان کے مخالف جماعتیں ہیں ان کو تقویت دینے کی ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کو ڈیگریڈ کرنے کی، پی ٹی آئی کو ڈیگریڈ کرنے کی، تو یہ تو پھر وہ سیاسی حمایت ہو گیا نا، یہ تو ایک سیاسی رنگ آ گیا نا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، یا سیاسی تاثر لوگوں کو مل رہا ہے نا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے۔ اب آتے الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے، وہ الیکشن کمشنر صاحب وہ پی ایم ایل این کا ذاتی کوئی ملازم کا تاثر دے رہا ہے، اور اس طرح پیش ہو رہا ہے، اس طرح ایک جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنا کردار، اپنی رسپانسبلٹی نبھا رہا ہے، تو یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ وہ کیا، اس پہ میں ڈیٹیل سے نہیں جاؤں گا، لیکن ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کو کیا ہو گیا۔ اوکے، عدالتوں کے بارے میں آپ کو تو بتا دیا کہ عدالتیں تمام غیر آئینی، غیر قانونی کاموں پر خاموشی۔ بھائی نوٹس تو آپ لے سکتے ہیں نا، عوام کی خاطر اس مہنگائی کے لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ آپ نہیں سن رہے؟ جب رات کے 12 بجے عدالتیں کھول سکتی ہے، اور وہ کوئی میرے خیال سے اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن چلو ہو گیا، آپ کو لگا ایسا، تو اب کیا ہے؟ اب یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے سارے ڈرامے، اس کا کیا ہے؟ اس پہ بھی کوئی نوٹس لے لو نا۔ یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے 2 مہینوں سے، یہ جو ابھی تک لا قانونیت اور غیر آئینی اقدامات چل رہے، سمجھ سے باہر ہے۔ ایک ہی پنجاب میں 2 اسمبلی، ایک ایوان اقبال اور ایک پنجاب اسمبلی، تو یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال بات نہیں کر سکتے اس پہ، لیکن کیونکہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم تو ان اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، عوام بیچارے تو ان اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو مہنگائی کا ویسے چند آئٹم کا ذکر کرتا ہوں کہ بجلی 13 روپے فی یونٹ، اس پہ عدالت خاموش۔ ودن 15 ڈیز، ودن 20 ڈیز، 15 دن کے اندر پیٹرول 84 روپے فی لیٹر، کبھی ہسٹری میں ہوا ایسا؟ اچھا ابھی تو عمران خان نہیں ہے، عمران خان تو 5-10 روپے مہنگا کرتے تو، بلکہ سستا کرتے تو اس کے اوپر باتیں ہوتی تھی کہ سبسڈی دے رہے، عوام کے لیے دے رہے نا، کوئی اپنے گھر تو نہیں لے کے جا رہے نا وہ سبسڈی۔ اچھا ڈیزل 119 فی لیٹر، اور گھی اور آئل 200 سے لے کر 250 روپے فی لیٹر فی کلو، سب کے سامنے۔ باقی آئٹم آلو، ٹماٹر، فلانا اور ڈنگانا، یہ جو عمران خان کے مذاق اڑاتے تھے 5-5، 4-4 روپے مہنگائی پر،
وہ جو انٹرنیشنلی مہنگائی ہو رہی تھی، جو ایک کرونا کے جیسے وبا کے بعد آئی تھی، تھوڑے بہت وہ تو کرنی پڑتی تھی، مجبوری تھی، لیکن وہ بھی بعد میں ایڈجسٹ کی گئی کسی بھی مد میں، شوکت ترین صاحب کے مطابق یا عمران خان کے مطابق، لیکن اس پہ بھی اور اس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب عوام کو بیچ دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے تھے، وہ مانسرا میں ایبٹ آباد میں ایک وہاں پہ انہوں نے ایک جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے میں کہہ رہے تھے کچھ مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں کے پی کے عوام کے لیے کپڑے بیچ دوں گا، اپنے کپڑے، شہباز شریف کے کپڑے، آٹا سستا دلا دوں گا، کپڑے بیچ کے لیکن آٹا سستا دلا دوں گا۔ تو شہباز شریف صاحب، آپ نے تو ہمارے کپڑے کیا، ہمیں بھی بیچ دیا، آپ نے تو عوام کو بھی بیچ دیا۔ تو یہ بھی سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال شہباز شریف سے یہ بھی ایک سوال کرنے جب بھی سامنے آ جائے تو ہم نے پوچھنا ہے اور عوام نے پوچھنا ہے۔ عمران خان کی ایک ایک بات، بلیو می، ایک ایک بات عمران خان کی فیور نہیں ہے، لیکن ضمیر کہتے ہیں کہ ایک ایک بات ان کی دیکھ لو ثابت ہو رہی ہے۔ کمال کی اسٹڈی کی عمران خان نے ان لوگوں کی۔ بہرحال یہ ساری باتیں، خاص کر میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ادارے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بڑے قابل احترام ہیں، بڑے عزت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، لیکن یہ جو حرکت کی اس پہ، اور پھر مہنگائی پہ ہمارے عدلیہ جیسے ادارہ بہت قابل احترام، یعنی یوں سمجھے کہ ہمیں انصاف دلانے والے یہی 2-4 ادارے سارے خاموش۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ ناصر۔